بہت ہی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں اور میرے انتہائی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے حوالے سے بالخصوص آج کل جاری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کی آپ کی جو کتاب ہے 11ویں جماعت کی، وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور اب اس میں نئی نظمیں ہیں، نئی غزلیں ہیں اور نئے مضامین ہیں۔ تو کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو اردو کا نیا نصاب آیا ہے وہ نصاب کیا ہے، اور اس کی جو حیث ترکیبی ہے وہ کیا ہے، وہ کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے۔ تو ایک تعارفی جائزہ میں نے کل پیش کیا تھا۔ آج میں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک مارکیٹ کے اندر ابھی تک تو بک بھی نہیں ہے، خیر جو اردو کی ہے یا کوئی بھی اور کتاب بھی نہیں، ہم PDF سے لے کے کتابیں آپ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن جب کتاب ہی نہیں آئی تو پھر جو خلاصے وغیرہ ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے آئینے اردو کے وہ بالکل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ اساتذہ کیا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کاوش کریں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے اور کیسے ہم نے آگے چلنا ہے۔ خلاصہ جات ایک بڑی عمومی چیز ہے اور بڑی ہی ایک عام سطح کی چیز ہے کہ ہماری اردو کے اندر، جس میں نظموں کے خلاصے خاص طور پہ جو ہے نا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو پہلے کروا دیے جائیں۔ اب چونکہ بچے عام طور پہ ان کی یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ خود سے تو خلاصہ تیار کرواتے نہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے اساتذہ بھی ہیں کہ جو اس کے اصول بھی نہیں بتاتے کہ یہ کیسے لکھوایا جاتا ہے، یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو بچے مجبوراً اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ مختلف جو کتابیں ہوتی ہیں، ریلیونٹ بکس ہوتی ہیں، ان سے لے کے خلاصے یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے کاوش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ جو خلاصہ ہے جو میں نے حمد کا میں آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ ابھی تک آپ کو نئی کتاب کا خلاصہ حمد کا کہیں نہیں ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو خلاصہ یہ آپ کی جو تعلیمی ضرورت ہے اس میں آپ کا معاون ثابت ہوگا، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خلاصہ ہے کیا حمد کا، میں چند جملے جناب حفیظ طاہر کے حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ان کا پورا نام عبدالحفیظ منہاس ہے، اور یہ غالباً وزیر آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور بہت ہی ایک زبان و بیان کے حامل شاعر۔ انہوں نے خاص طور پہ حمد اور نعت کے اندر اپنا ایک منفرد اسلوب قائم کیا ہے، اور ان کی 11 شاعری کی کتابیں جو وہ مارکیٹ کے اندر ہے، اور وہ 11 بعد میں جو ہے وہ کائنات حفیظ طائب کے نام سے وہ جو ہے کتابیں کلیات کی شکل میں بھی شائع ہوئی، اردو پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کی، اور پنجاب یونیورسٹی کے پنجابی شعبہ کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ یہ وابستہ رہے۔ تو یہ ان کی کچھ کہنے کے ان کے حوالے سے کچھ معروضات تھیں۔ چونکہ خلاصے میں آپ نے شاعر کا کوئی حوالہ نہیں لکھنا ہوتا، اس لیے میں اس بات کو یہاں پہ روکوں گا، اور اس بات کو انشاءاللہ تشریح کے اندر ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور ان کا تعارف بھی آپ کو لکھواؤں گا۔ ابھی آ جائیں جناب جو خلاصہ ہے نظم کا، میں آپ کے سامنے خلاصہ لے کے حاضر ہوں، اور میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس خلاصے کو نوٹ کریں، یاد کریں، اور اپنی اردو کی ابتدائی تیاری کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حمد انتہائی مشکل شامل کی گئی نصاب کے اندر۔ پہلے امیر بینائی صاحب کا کلام تھا جو کہ اس سے آسان تھا، لیکن اس میں جو لفاظی ہے وہ خاصی مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خیالات تو وہی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے ہر شاعر نے لکھے۔ تو نظم کا خلاصہ شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نظم میں شاعر استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ساری کائنات کی رہنمائی کر رہا ہے، اور اسی کی کبریائی دائمی ہے۔ پہاڑ اللہ کے جلال کا پتہ دیتے ہیں، اور افق در افق اسی کے جلوے ہیں۔ ذات احد کے لیے ستارے صف بستہ ہیں، اور ہر سمت اسی کے مظاہر بکھرے ہوئے ہیں۔ چمن در چمن
خوشبوؤں کے نغمے اور کائنات بھر کا اجالا اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کا کرم ہی سیب کو موتی عطا کر کے محبت کو عام کرتا ہے۔ اس سے محبت کرنے والے زخم زخم ہو کر بھی اس کی اداؤں پر نثار ہوتے ہیں۔ طائب کا دل بھی یاد الہی میں شعلہ بنا ہوا ہے اور اس فراق میں جلنے کی کیفیت ہر جانب پھیلی ہوئی ہے، اور آخر میں آپ یہ جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا نام ہے کائنات حفیظ طائب۔ یہ ان کی کلیات ہے، تو بہتر ہے کہ آپ یہ بھی آخر میں ماخذ کے طور پہ درج کر دیں کوسین لگا کے۔ یہ طلبہ طالبات آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو لے کے دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔